مجھے ایک ٹیکسٹ میسج آیا, اتفاقاً میں نے پڑھ لیا کہ آپ اگر بیان کر رہے تھے تو وہ کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا معاملہ کیا ہے. پھر میں نے ان سے بات چیت شروع کی جنہوں نے مجھے میسج کیا. تو کہہ رہے ہیں آپ نے تو ہم سے روز رابطے میں ہوتے ہیں اور آج آپ لائیو تھے تو میں حیران ہوا کہ آپ لائیو بھی ہیں اور مجھ سے کوئی بات بھی کر رہا ہے. یعنی اس بندے سے چیٹر سے غلطی ہو گئی, ورنہ غلطی یہ نہ پکڑا جاتا. تو اب میں نے کہا کون باتیں کر رہا ہے آپ سے. تو انہوں نے ساری چیٹنگ بھیج دی اور وہ تو جناب 15-20 دن سے کانورسیشن چل رہی ہے. پھر میں نے اس بندے کی جو کس کو کہتے ہیں نا دماغ دیکھیں کہ میری اس یہ جو چینل پہ جو آواز ہے نا, اس آواز کی کلپ نکالے تھے. آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام. ہمیں کال آتی تو ہم کہتے ہیں نا وعلیکم السلام, تو وائس نکال لی. اب کیا ہوا, جو اس فیس بک پیج پہ سلام لکھتا تھا اس کو ڈائریکٹلی جواب میں میری آواز تھا. تو پہلی بار پہ بولڈ کر دیا نا کہ ڈائریکٹ عبدالحبیب سے رابطہ ہو گیا, آواز ہی آ گئی, وائس میں آ گئی. تو کنفرم بھی ہو گیا ان کو. اب بولے والے لوگ تھے, اب چل پڑی بات. اچھا وہ اتنا کمال آدمی تھا کہ وہ میری ہر ایکٹیویٹی کو چیک کر رہا تھا. آج میں نے کورنگی میں بیان کیا, بڑا تھک گیا ہوں, ابھی واپس بیان سے فارغ ہوں. تو وہ میرا بیان اس دن کورنگی میں تھا کیونکہ میرے پیج پہ لائیو ہوا تھا. یعنی وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بیان ہوا اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بیان سے فارغ ہوا ہوں, میں آج جرمنی جا رہا ہوں, میں آج یورپ. غلطی اس سے کیا ہوئی کہ ایک ایسے وقت میں اس نے اس کو جواب دے دیا جس وقت میں لائیو تھا. انہوں نے مجھے لائیو دیکھا اور اس کا میسج پڑھ لیا, تو وہاں ان کو شک ہوا کہ سمتھنگ ایلس, کوئی اور ہے, یہ تو کوئی اور ہے. پھر اس کے بعد ان سے میری گفتگو شروع ہوئی. تو جناب انہوں نے تو ان سے میرا خیال ہے 10 لاکھ روپے لے چکے تھے. تو مسجد بنا رہے تھے, مسجد کے نام پر پیسے تھے, پیسے منگوایا انہوں نے پتہ نہیں کسی دبئی کے اکاؤنٹ میں. اب میں پوری ٹریکنگ کرنے لگا نا. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد 1 یا 2 دن بعد ایک اور میسج مجھے آیا. وہ ایک اور ملک سے تھا, وہ کوئی اسلامی بہن تھی, ان اسلامی بہن سے بھی انہوں نے پیسے لے لیے. اچھا سب کو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کے لیے حضرت صاحب سے دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے یہ کروں گا, اور بس میں جناب آپ میرا ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا. اب میں نے اس بندے کو کہا اب آپ نے ساتھ رہنا. پھر میں نے کچھ ادارے والوں کو انوالو کیا. اچھا غلطی یہ ہو گئی اس بندے سے, کہتے ہیں نا چور کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے. انہوں نے جو میرے نام پہ پیج بنایا تھا نا, اس کی کہیں نہ کہیں ڈسکرپشن میں ایک فون نمبر تھا. وہ فون نمبر ہمیں پکڑنا تھا کہ یہ بندہ کون ہے. ہم نے اس کو ٹریس کرنا شروع کیا تو اسی فون نمبر پر ایک اور فیس بک آئی ڈی بنی ہوئی تھی. اس سے پتا چلا کہ اب میں نام نہیں لیتا, پاکستان کے ایک شہر کے وہ صاحب تھے. اب ان کے پیج کو ہم نے ٹریک کرنا شروع کیا تو پتا چل گیا, ہم پہنچ گئے کہ بندہ کون ہے جس نے یہ میرے نام کا پیج بنایا اور یہ ساری کہانی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اس بندے کو اس طرح پلان کیا کہ وہ جو پیسے جس نے 10 لاکھ دیے تو اس نے مزید دینے تھے نا مسجد کے لیے. تو اس نے کہا میں نے 5 لاکھ روپے ریڈی کر لیے اور اس کو 5 لاکھ روپے کی نوٹوں کی تصویریں بھی بھیجی. لیکن حضرت عبدالحبیب بھائی اب آپ خود آئیے لینے کے لیے, اب میں دیدار بھی تو کروں نا آپ سے, آپ ہمارے گھر تو تشریف لائیں نا. تو وہ کہتا ہے کہ عبدالحبیب تو بڑے مصروف آدمی ہیں, وہ نہیں آئیں گے. اچھا میرا میسج ان کو بھیجا گیا کہ میرا نمائندہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, بس آپ ان کو دے دیں اور اس کے بعد جناب آپ جو ہے نا بے فکر ہو جائیں. اچھا ہوا یہ, اس بندے کا دماغ دیکھیں کہ اس نے عبدالحبیب بن کر ایک تیسرے بندے سے رابطہ تھا اس کو کہا آج زندگی میں ایک آپ کو کام دینا ہے, آپ نے میرا وہ کام کر دیا تو بس اس کے بعد آپ میرے کلوز ہو جائیں گے بہت, پھر اب ہمارا پیار بہت بڑھ جائے گا. کہا حضرت عبدالحبیب بھائی آپ کے لیے جان حاضر. کہا آپ نے ایک جگہ جا کے پیسے اٹھانے ہیں. یعنی خود نہیں آ رہا تھا وہ بندہ سامنا, اس نے کسی تیسرے بندے کو کہا کہ آپ نے پیسے اٹھانے, وہ بھی ان نون. ہم نے اس تیسرے بندے کو پکڑا, اس نے سب